شہزادہ محمد بن سلمان کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس امن مذاکرات کے لیے اپنا پورا کردار ادا کیا، بھرپور رول ادا کیا انہوں نے۔ اور اسی طرح ہمارے عظیم دوست چین، برادر ملک ترکیہ اور باقی ہمارے برادر ممالک نے اس نیک کام میں بھرپور حصہ ڈالا۔ اور یہاں پر یہ بات مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ میں یہاں پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کا ذکر نہ کروں، جنہوں نے ان مذاکرات میں نہایت شاندار انہوں نے کردار ادا کیا۔ اور اس سے بڑھ کر یہاں پر میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے فریقین کو جنگ بندی اور مذاکرات کی میز پر بٹھایا، ان کو قائل کیا، اور پھر میں اس بات کا گواہ ہوں کہ انہوں نے شبانہ روز بھرپور کوششیں کی جو کہ ابھی تک جاری ہیں، اور تاریخ انشاءاللہ ان کاوشوں کو ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھے گی۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ یہ کاوشیں اللہ تعالیٰ ان کاوشوں پر اپنی کمال مہربانی سے ان کو کامیاب کرے اور اس پورے خطے میں تعاون، محبت اور اخلاص کے ساتھ معاملات آگے چلیں۔ میرے انتہائی قابل احترام علماء کرام، یہاں پر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حالیہ آزمائش میں جہاں پاکستان نے امت مسلمہ اور دنیا بھر میں امن کے مفاد کے لیے ایک نہایت متوازن اور اصولی موقف اختیار کیا، وہاں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان برادرانہ تعلقات کی بھی ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے۔ حرمین شریفین کی ارض پاک کا تحفظ، دفاع اور سلامتی ہمیں انتہائی مقدم اور جان سے زیادہ عزیز ہے۔ دونوں برادر ممالک کے درمیان باہمی دفاعی معاہدے ہمارے اسی آہنی عزم کی تجدید کرتے ہیں، اور دین اسلام امت کے اتحاد، باہمی احترام اور پرامن بقائے باہمی پر زور دیتا ہے اور تفرقہ تنازعات کو مسترد کرتا ہے۔ حالیہ بحران کے دوران فرقہ و مسلک سے قطع نظر کہ کون کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کون کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، پوری قوم، یا 1947 میں جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس وقت تمام مکاتب فکر کے لوگ یکجاں دو قالب تھے، اور اس کے بعد اس موقع کے اوپر پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ امن قائم ہو اور جنگ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کردار پاکستان کا انشاءاللہ آئندہ بھی جاری اور ساری رہے گا، اور علماء کرام کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ امت میں مزید اتفاق پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں، اپنی شیریں زبان سے، اپنے علم سے۔ آپ میں سے بے شمار یہاں پر حفاظ قرآن تشریف فرما ہیں، بڑے بڑے محدث تشریف فرما ہیں، بڑے بڑے جید عالم یہاں پر موجود ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصہ عطا فرمایا ہے کہ آپ قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ذکر کرتے ہوئے نہ صرف لوگوں کو ان کے دلوں میں آپ گھر کرتے ہیں، بلکہ وہ ابدی پیغام دیتے ہیں جو کہ ہمیں بار بار قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس وقت
جس طرح قوم اکٹھی ہے، میں کسی نظریے کی یہاں پر بات نہیں کرنا چاہتا، کسی مکتبہ فکر کی یہاں پر بات نہیں کرنا چاہتا، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پشاور سے لے کے کراچی تک پوری قوم یکجاں دو قالب ہے، اور وہ لوگ جو کہ امت کو تقسیم کرتے ہیں اور دہشت گردی میں ملوث ہیں، وہ مسلمان کہلوانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کی شدید ضرورت ہے کہ آپ اپنی اس تگدو کو، اس محنت کو، اس میں مزید اضافہ کریں۔ اور میں ختاماً یہ عرض کروں گا کہ فلسطین اور کشمیر پر پاکستان اپنے اصولی موقف پر نہ صرف قائم ہے، بلکہ آج میں اس کی پھر دوبارہ تجدید کرتا ہوں، اور میں آپ سب کو حکومت پاکستان کی طرف سے اور عوام کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی آزادی اور ان کا قانونی حق ملنے تک پاکستان کشمیریوں کا اور فلسطین کا ہمیشہ ساتھ دیتا رہے گا، جب تک کہ وہ آزاد نہیں ہو جاتے۔ شاباش۔ ختاماً أخي الكريم أخ سفير، لا ننسى أبداً دولة المملكة العربية السعودية لإيجاب حكومة وشعباً بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وقوفها إلى جانب باكستان دوما وأبدا في الأزمات. نانا مسرور جدا، والله العظيم سعودية باكستان أخ الشقيق. شكرا، السلام علیکم۔ اب اس کانفرنس کا یادگار اور تاریخی لمحہ آ پہنچا، جس میں امت مسلمہ کے لیے نمایاں خدمات انجام دینے والی ممتاز شخصیات کو یادگاری اور اعزازی شیٹ سے نوازا جائے گا۔